أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ القمر، اس سورت کا تعارف ہے الزجرات الالہیہ، اللہ کی طرف سے آنے والی ڈانٹ اور زجر۔ پچھلی سورت چونکہ تنبیہات تھی کہ اللہ نے بتا دیا، اطلاع کر دی، اب زجرات اس کے بعد آتی ہیں۔ اس پوری صورت میں مختلف قوموں کے احوال کے ذریعے ڈانٹ دی گئی اور کچھ باتیں بتا کر ڈانٹ دی گئی۔ آیت انشقاق القمر علی قرب ساعت موعدہم کانباء مزدجر والساعت ادہی وامر، یعنی جس طرح پچھلی اقوام کی واقعات کے اشارات کے ساتھ ڈانٹ والے جملے تھے کہ تمہارے اوپر بھی اسی طرح ایک گھڑی آ سکتی ہے، اور دوسری ڈانٹ دن قیامت کی شکل میں بیان کی گئی کہ والساعۃ ادہی وامر، کہ دن قیامت تو اور زیادہ ہولناک ہوگا، دن قیامت تو ان کے لیے اور زیادہ کڑوا ہوگا۔ آیت انشقاق القمر، ذرا دیکھو سورج کا منشق ہونا یہ کیا کہہ رہا ہے تمہیں؟ علی قرب ساعت موعدہم، یہ بتا رہا ہے کہ ان کی گھڑی بڑی قریب ہے۔ اب انشقاق قمر ایک ہے چاند کا ٹوٹ پڑنا، اس کی ذات کا ٹوٹ پڑنا، اور ایک ہے اس کی ظاہری حیت کا منشق ہو جانا، یعنی چاند چمک رہا ہوتا ہے پورا ہو کر پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، کالعرجون القدیم، جس طرح کی خشک ٹہنی ہوتی ہے بالآخر اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی گویا اس کی جو روشنی ہے یہ منشق ہو رہی ہے روزانہ انشقاق قمر اپنی آنکھوں سے بندہ دیکھتا ہے۔ ایک تو ہے نا انشقاق قمر جس کا تذکرہ حدیث پاک میں آیا کہ چاند کی جو حصے تھے اس کے حقیقی طور پر دو ٹکڑے ہو گئے تھے، ایک ادھر چلا گیا ایک ادھر چلا گیا۔ یہ اللہ قادر ہے، کر سکتے ہیں کائنات میں کچھ بھی۔ تو وہ کیسے نظر آیا؟ وہ ویسے تو نظر آ نہیں سکتا، تبھی نظر آتا ہے جب اس پر روشنی ہوتی ہے، تو یعنی رات کے وقت۔ تو جو رات کے وقت انشقاق ایک دفعہ ہوا تھا، وہ انشقاق تو روزانہ بھی نظر آ سکتا ہے کہ اسی طرح روشنی گھٹتی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ روزانہ چاند کی روشنی گھٹنی شروع ہو جاتی ہے، اور جب چاند پرانا ہو تو، اور جب چاند نیا ہو تو یعنی مہینے کے ابتدا میں روشنی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو روزانہ روشنی کا گھٹنا بڑھنا اتنے بڑے دیو ہیکل چاند پر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ روزانہ اتنی بڑی تبدیلی کرنا یہ کوئی اللہ کے لیے مشکل تو نہیں ہے۔ یہ انشقاق القمر بتا رہا ہے علی قرب ساعت موعدہم، کہ جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا جس گھڑی کا، وہ گھڑی ان کی بہت قریب آ رہی ہے۔ سمودیوں نے جس طرح کیا، عادیوں نے جس طرح کیا، قوم نوح نے جس طرح کیا، ان ساروں کی طرح اب بھی یہ آ رہے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ جب بھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں وَإِن يَرَوْا آيَةً تو یہ اعراض کر دیتے ہیں، حالانکہ نشانی دیکھ کر روزانہ اللہ کی قدرت اور طاقت کا اعتراف کر کے ڈرنا چاہیے۔ روزانہ چاند کے انشقاق کو دیکھ کر یہ مزید اعراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا اللہ زمین پر ایسی تبدیلی نہیں لا سکتا؟ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ،
वकज़्ज़बू वत्तबअू अहवाअहुम वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर, और ये जुटला भी चुके हैं और अपनी ख्वाहिशों के पीछे भी चल रहे हैं। फिर इनके पास बड़ी बड़ी खबरें आ गई हैं। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह फ़कज़्ज़बू अब्दना, कौम नूह के क्या हालत हुई। कज़्ज़बत आदुन फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर, कज़्ज़बत समूद बिन नुज़ुर, आदियों का क्या बना, समूदियों का क्या बना। इसी तरह कज़्ज़बत कौम लूत बिन नुज़ुर, कौम लूत का क्या बना। वलक़द जाअ आल फ़िरऔन अन्नुज़ुर, फ़िरऔनियों के पास भी तो डराने वाले आए। एक इस कौम के पास दो पैगंबर आए, सैयदना मूसा और हारून अलैहिमुस्सलाम। सयुहज़मुल जमअ व युवल्लून अद्दुबर, जितने भी ये दीन इस्लाम के खिलाफ जमा होकर आते हैं ये सारे उसी तरह भाग जाएंगे। बलिस्साअतु मौइदुहुम, एक घड़ी इनके इंतज़ार में है। वस्साअतु अदहा व अमर, दिन क़यामत की घड़ी तो और ज़्यादा सख्त है। इन्नल मुजरिमीन फ़ी ज़लालिन व सुअर, ये मुजरिमों को अपने बारे में फ़िक्र करनी है कि पिछली तंबीहात भी देख ली, इन कौमों के हालात की तफसील में भी चले जाओ कि ये क्या करते थे, कहीं तुम ऐसा तो नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो फिर देख लें, कुल्लु शैइन फ़अलूहु फ़िज़्ज़ुबर, जो काम भी ये कर रहे हैं ना, ये सहीफ़ों में लिखा जा रहा है। कुल्लु सगीर व कबीर मुस्ततर, हर छोटा बड़ा लिखा जा रहा है, उसकी सतर बनती जा रही है। वलक़द अहलकना अशियाअकुम फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने इनकी बड़ी बड़ी जमातों को गारत किया, तबाह किया, क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला। इसी सूरत में 4 दफ़ा बार बार फरमाया, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को बड़ा आसान किया है, अगर कोई तफसीली समझना चाहे, नसीहत हासिल करना चाहे तो उसके लिए कुरान बड़ा आसान है। देख ले और पढ़ ले और नसीहत हासिल कर ले। कुरान इसे समझाएगा, बताएगा इस जगह से हट जा, ये न कर। कुरान खुद इसको डांट वाली जगहों से बचाएगा। शर्त यही है कि कुरान की आयत को पढ़कर आफाक की आयत को देखता रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग।